کاشانۂ بصیرت ایک ایسا یوٹیوب چینل جس پر ہر قسم کی دینی کتب بالخصوص محروم بصارت افراد کے لیے آڈیو اور ویڈیو فارمیٹ میں دستیاب ہیں اور بالعموم تمام مسلمان برادران و خواہران کے لیے دستیاب ہیں۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ بیل آئیکن کو پریس کر کے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے تاکہ آئندہ آنے والی ہر کتاب آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ کاشانۂ بصیرت کے انتہائی معزز و محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کتاب پھر اس نے خدا کو پا لیا کہ اس 19ویں پارٹ کو آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے کہ جو شیخ رجب علی خیاط کی زندگی کا ایک یاد نامہ ہے، اور اس پارٹ کا آغاز ہم کر رہے ہیں پیج نمبر 229 سے، اور اس کی ہیڈنگ ہے خادم امام حسین علیہ السلام نے اب تک نماز نہیں پڑھی۔ خطیب توانا حجت الاسلام والمسلمین جناب سید قاسم شجاعی اس کے بارے میں جناب شیخ سے ایک بہت دلچسپ واقعہ بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ میں نے ابتدائی تعلیم حاصل کرنے کے دوران مجلسیں پڑھا کرتا تھا، اور چونکہ میری آواز بہت اچھی تھی لہٰذا میں مجلسوں میں بہت زیادہ شرکت کیا کرتا تھا۔ انہی میں سے ہر ایک مہینے کی 7ویں تاریخ کو شیخ کے مکان پر منعقد ہونے والی مجلس میں جایا کرتا تھا، جو چھوٹے بازار کے پاس سیاحا گلی کے بعد واقع ہے۔ سیڑھیوں یا زینے کے اوپر بائیں طرف والے کمرے میں عورتیں بیٹھا کرتی تھیں، اور میں ان کے لیے ہر مہینے مجلس پڑھا کرتا تھا۔ جناب شیخ کا کمرہ بھی اسی کے نیچے والی منزل میں تھا۔ میری عمر اس وقت 13 سال تھی اور میں ابھی حد بلوغ کو نہیں پہنچا تھا۔ اگلے دن جب میں مجلس پڑھ کر نیچے والی منزل پر پہنچا اور میری جناب شیخ سے ملاقات ہوئی تو ان کے ہاتھ میں ٹوپی تھی اور وہ بازار جانے کے لیے آمادہ تھے۔ میں نے ان کو سلام کیا تو انہوں نے مجھ پر ایک نگاہ ڈالی اور فرمایا، پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرزند اور امام حسین علیہ السلام کے خادم نے اب تک نماز نہیں پڑھی؟ میں نے جواب میں عرض کیا کہ بصر و چشم قبول، جبکہ سورج کے غروب ہونے میں 2 گھنٹے کا وقت باقی تھا۔ اس دن میں کسی دعوت میں گیا تھا اور اس وقت تک نماز ادا نہیں کر سکا تھا۔ جیسے ہی جناب شیخ نے میری صورت دیکھی فوراً انہوں نے مجھے تنبیہ فرما دی۔ بس اسی وجہ سے میں قبل از بلوغ کے دوران اور اس کے بعد کبھی کبھی ان کی ان مجلسوں میں جو جناب حکیمی صاحب آہن فروش کے مکان پر منعقد ہوا کرتی تھیں شرکت کیا کرتا تھا، اور اسی نوجوانی کے عالم میں نے یہ محسوس کر لیا تھا کہ اس شخص کی گفتگو الہامی گفتگو ہے۔ چونکہ ان کے پاس علمی اطلاعات نہ تھیں، لیکن جب گفتگو کرتے تھے تو تمام سننے والوں کو اپنی طرف اس طرح جذب کر لیتے تھے کہ گویا ہم اب بھی ان کی باتیں سن رہے ہیں۔ منجملہ ان کے یہ کلمات میرے ذہن میں ہمیشہ گردش کرتے رہتے تھے کہ لفظ ہم کو چھوڑ دو، جب تک ہمارے کاموں میں لفظ میں اور ہم حاکم رہے گا تو شرک بھی رہے گا۔ فقط ایک ضمیر وہ حاکم ہے، اور اگر وہ ضمیر کو چھوڑ دو گے تو دوسرے تمام ضمیریں شرک ہیں۔ جناب شیخ کے اس طرح کے کلمات انسان کی فکر اور دل میں گھر کر لیتے تھے۔ ہیڈنگ غصہ آفت نماز۔ جناب شیخ سے نقل ہوا کہ میں غروب کے وقت تہران میں سروس سڑک کے شروع میں واقع مسجد کے پاس سے گزر رہا تھا کہ نماز کے اول وقت کی فضیلت کو درک کرنے کی خاطر جیسے ہی میں مسجد میں داخل ہوا تو میں نے مشاہدہ کیا کہ ایک شخص نماز جماعت پڑھ رہا ہے اور اس کے سر کے چاروں طرف نور کا ایک حالہ ہے۔ میں نے سوچا کہ نماز کے بعد اس شخص سے ملاقات کروں گا، اور نماز میں اس کے اندر یہ کیفیت کیسے پیدا ہوئی۔ نماز کے بعد میں اس شخص کے ساتھ مسجد سے باہر نکلا تو مسجد کے دروازے کے پاس اس میں اور مسجد کے خادم میں کچھ تو میں ہو گئی، اور وہ اس کے بعد اپنے رستے پر چل پڑا۔ اس کے غصہ ہو جانے کے بعد میں نے ملاحظہ کیا کہ اس کے سر کے اوپر سے وہ نور کا حالہ ختم ہو گیا۔ اس مقام پہ
اس حصے خود سازی کے 9ویں فصل کا آغاز ہو رہا ہے اور پیج نمبر ہے 232، ہیڈنگ ہے اولیاء خدا کا حج۔ جناب شیخ کبھی بھی حج کرنے کے لیے مستطیع نہ ہو سکے اور حج کرنے نہ جا سکے، لیکن بہت سے حج کرنے والوں سے آپ کی ہدایتیں اس بات کی غمازی کرتی ہیں کہ آپ اولیاء خدا کے حج کے راز سے دقیق طور پر آشنا تھے۔ آپ کا عقیدہ تھا کہ حقیقی اور کامل حج اسی وقت ہوتا ہے کہ جب حج کرنے والا صاحب خانے سے عشق یعنی عشق حقیقی رکھتا ہو، تاکہ وہ مناسک حج کی واقعی مقاصد کو درک کر سکے۔ لہٰذا جو شخص آپ سے اپنے ساتھ حج کرنے کے لیے خواہش کرتا تھا، آپ اس سے فرمایا کرتے تھے کہ جاؤ عشق حقیقی سیکھ کر آؤ تاکہ میں تمہارے ساتھ حج کرنے کے لیے جاؤں۔ حج کرنے والوں کو شیخ کی کچھ نصیحتیں تھیں، جو نصیحتیں یہاں پہ ہیڈنگ کی صورت میں اور پوائنٹس کی صورت میں بیان ہیں، میں آپ کے سامنے بیان کر رہی ہوں۔ نمبر 1، پہلی نصیحت، حضرت ولی العصر علیہ السلام کی زیارت کے لیے کوشش کرنا۔ جناب شیخ کے ایک قدیمی عقیدت مند کہتے ہیں کہ میں مکہ معظمہ کا پہلا سفر کرنے کے لیے آمادہ تھا کہ جناب شیخ کی خدمت میں کچھ ہدایات حاصل کرنے کی غرض سے پہنچا تو آپ نے فرمایا، جس دن سفر شروع کرو گے اس دن سے 40 دن تک یہ آیہ کریمہ یعنی ربت خلنی اور پوری آیت بیان ہے، اس کی تلاوت کرنا کہ شاید تم ولی عصر عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کا دیدار کر سکو، اور یہ آیت ہے سورہ اسراء کی آیت نمبر 80۔ نیز یہ فرمایا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی شخص اپنے گھر پر بلائے اور انسان اس کے گھر پر پہنچ بھی جائے اور پھر بھی وہ صاحب خانہ سے ملاقات نہ کر سکے۔ تمہاری تمام تر یہ کوششیں ہونی چاہیے کہ میں انشاءاللہ حج کے کسی ایک موقع پر ان کے وجود مقدس کا ضرور دیدار کروں گا۔ دوسری نصیحت، احرام کی حالت میں غیر خدا سے محبت کا حرام ہونا۔ جو شخص میقات میں محرم ہوتا ہے، اس کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ میں یہاں اس لیے آیا ہوں تاکہ غیر خدا کو خود پر حرام کر دوں، اور تلبیہ کہنے کے وقت سے میں نے دعوت خدا کو قبول کر لیا اور غیر خدا کو خود پر حرام کر لیا، لہٰذا غیر خدا سے لو لگانا اس پر حرام ہو گیا، اور اس کو اپنی عمر کی آخری سانس تک غیر خدا سے لو نہیں لگانی چاہیے۔ تیسری نصیحت، طواف میں خدا محور۔ طواف کعبہ ظاہراً خانہ کعبہ کے گرد چکر لگانا ہے، لیکن یہ جان لو کہ اس چکر لگانے سے مراد خدا کو اپنی زندگی کا محور اور خود اس کے لیے فنا کر دینا ہے، خود کو اس کے لیے فنا کر دینا ہے۔ تم خود میں ایسی کیفیت پیدا کرو کہ اس کے گرد چکر لگاؤ اور اس پر قربان ہو جاؤ، اور ایسے افعال انجام دو کہ در حقیقت خانہ خدا تمہارے گرد چکر لگائے۔ ہیڈنگ، چوتھی نصیحت، سونے کے پر نالے کے نیچے دعا کرنا۔ حجر اسماعیل اور سونے کے پر نالے کے نیچے زائرین بیت اللہ الحرام خداوند عالم سے اپنی مشکلیں دور ہونے کی دعا کرتے ہیں۔ تم وہاں پر عرض کرنا کہ اے خدا، تم میری اپنی بندگی اور اپنے ولی حجت ابن الحسن عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کی مدد کے لیے تربیت کرنا۔ نمبر 5، پانچویں نصیحت، منی میں نفس امارہ کو قتل کرنا۔ جب تم منی پہنچو تو قربان گاہ میں کیا کرو گے؟ کیا تم جانتے ہو کہ قربانی کیوں کی جاتی ہے؟ حقیقت میں تم وہاں پر نفس امارہ کی قربانی کرنا۔ ارشاد خداوندی ہے کہ نفس کا سر کاٹ کر آنا، خود کو نفس کے چنگل سے آزاد کرو۔ ایسا نہ ہو کہ جب تم حج کر کے واپس آؤ تو تمہارا نفس پہلے سے زیادہ جرأت مند ہو جائے۔ ہیڈنگ، صرف جس جگہ محبت کی گئی۔ حج سے واپس آنے کے بعد میں نے شیخ کی خدمت میں پہنچ کر عرض کی کہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ فرمائیے میں کسی نتیجے پر پہنچا یا نہیں پہنچا؟ آپ نے فرمایا کہ تم اپنا سر جھکا کر ایک مرتبہ سورہ حمد پڑھو۔ اس کے بعد مسجد الحرام اور اس کی جگہ کے بارے میں بتلاتے ہوئے فرمایا، صرف جس جگہ تم سے محبت کی گئی وہ جنت البقیع تھی کہ تم عجیب حال میں تھے اور تم نے وہاں فلاں فلاں کے لیے دعا کی تھی۔ وہاں پر جو کچھ میں نے خدا کے حضور میں دعا کی تھی وہ شیخ کے سامنے واضح تھیں۔ ہیڈنگ، حج کا ولیمہ۔ سفر حج سے واپس آنے کے بعد میں نے
ولیمہ حج کی غرض سے شیخ اور دوسرے افراد کی اپنے گھر پر دعوت کی۔ میں نے عام طور پر سے کھانے میں چاول اور کباب بنائے تھے، لیکن شیخ اور دوسرے چند افراد کی خاطر دوسری منزل پر دسترخوان بچھایا اور دوسری طرح کے کھانے رکھے۔ شیخ کو جب اس بات کا پتہ چلا تو انہوں نے مجھ کو بلایا اور فرمایا، کیوں ایسا کام کرتے ہو؟ اپنے کو مبتلا نہ کرو، لوگوں کے درمیان فرق نہ رکھو۔ اگر یہ فعل خدا کے لیے انجام دیا ہے تو سب کو ایک آنکھ سے دیکھو۔ تم کچھ افراد کو زیادہ اہمیت دے رہے ہو۔ نہیں، میں بھی سب کے ساتھ ہوں، میرے اور دوسرے لوگوں کے درمیان فرق نہیں کرو۔ ہیڈنگ: امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے کلام میں حج کے اسرار و رموز۔ تعجب خیز بات یہ ہے کہ جناب شیخ نے جو کچھ فلسفہ حج کے متعلق بیان کیا تھا، وہ امام خمینی رضوان اللہ علیہ نے فلسفہ حج کے بارے میں جو کچھ بیان کیا تھا اس سے بہت نزدیک ہے، اور اس فصل کی تکمیل کی خاطر ہم ذیل میں امام خمینی کے کلام کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ بار بار لبیک کا کہنے کا راز۔ ہیڈنگ: بار بار لبیک کہنے کا راز۔ بار بار لبیک کہنا ان افراد کے لیے سزاوار ہے کہ جو ندائے حق کو دل و جان سے سن کر دعوت خدا کے واقعی جواب دیتے ہیں۔ معاملہ مختصر میں حاضر ہونے اور جمال محبوب کے مشاہدہ کرنے کا ہے۔ گویا کہنے والا خود سے بے خود ہو کر دعوت کو دہراتا ہے، اس کے بعد ایسے معنی مطلق میں شریک کی نفی کرتا ہے جن کو اہل اللہ جانتے ہیں۔ صرف الوہیت میں شریک کی نفی نہیں کرتا، اگرچہ الوہیت میں شریک کی نفی بھی اہل معرفت کی نگاہ میں فنائے عالم تک کے تمام مراتب کو شامل ہے اور تمام احتیاطی اور استحبابی فقرات پر مشتمل ہے، جیسے الحمد لک والنعمت لک۔ حمد کو اور اسی طرح نعمت کو خدا سے مخصوص کرتا ہے اور شریک کی نفی کرتا ہے، اور اہل معرفت کی نگاہ میں یہی توحید کی انتہا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ عالم وجود میں جو بھی نعمت اور حمد تحقیق پائے وہ کسی شریک کے بغیر خدا کی حمد اور نعمت ہے۔ یہ اعلیٰ مقصد ہر موقف و مشر، وقوف و حرکت اور سکون و عمل میں جاری ہے۔ اس کے مخالف عام معنی میں شرک ہے، جس میں ہم سب دل کے اندھے مبتلا ہیں۔ اس کا ریفرنس ہے امام خمینی رحمۃ اللہ کا حجاج کے نام پیغام عید قربا کی مناسبت سے۔ اس کے بعد ہیڈنگ ہے پیج نمبر 237 پہ، طواف کا راز۔ خانہ خدا کے گرد چکر لگانا اس بات کو بتاتا ہے کہ غیر خدا کے گرد نہ گھومو۔ ریفرنس حجاج کے نام امام خمینی کا پیغام۔ حرم خدا کے طواف میں کہ حق سے عشق کی علامت ہے، دوسروں سے دل خالی کر لو اور غیر خدا کے خوف سے جان کو پاک کر لو، اور حق سے عشق کی بنا پر بڑے چھوٹے بتوں، طاغوتوں اور ان کے متعلقین سے بیزاری اختیار کرو، کیونکہ خدا اور اس کے دوستوں نے ان سے بیزاری کی ہے اور دنیا کے تمام آزاد لوگ ان سے بری ہیں۔ ریفرنس وہی ماخذ۔ اس کے بعد ہیڈنگ ہے خدا سے بیعت۔ حجر اسود کو چھوتے وقت خدا سے بیعت کرو کہ اس کے رسولوں، صالحین اور آزاد افراد کی دشمنوں کے دشمن رہو، اور وہ کہ جو بھی ہوں اور جہاں بھی ہوں ان کی فرما برداری و بندگی مت کرو، اور دل سے خوف اور حقارت کو ختم کر دو، کیونکہ دشمنان خدا اور ان سے سر فہرست شیطان بزرگ امریکہ حقیر، چاہے وہ قتل عام کو چلنے اور جرائم کے ذرائع اور آلات میں برتری رکھتے ہوں۔ اس کے بعد ہیڈنگ ہے محبوب کو پانے کی کوشش۔ صفا و مروہ کی سعی میں صدق و صفا کے ساتھ محبوب کو پانے کی کوشش کرو کہ اس کو پا کر دنیا کے تمام بنے ہوئے جال ٹوٹ جائیں گے اور تمام شک و تردید ختم ہو جائیں گے، تمام مادی وابستگیاں ٹوٹ جائیں گی، آزادیاں کھل جائیں گی، اور شیطان و طاغوت کی ہر طرح کی قید و بندش ختم ہو جائے گی جن کے ذریعے وہ بندگان خدا کو اسارت اور اطاعت میں لاتے ہیں۔ ہیڈنگ مشر و عرفات میں شہود و عرفان۔
شہود و عرفان کے ساتھ مشعر الحرام اور عرفات جاؤ اور ہر موقع میں حق کے وعدوں اور مستضعفین کی حکومت پر اطمینان قلب میں اضافہ کرو۔ سکوت اور سکون کے ساتھ آیات حق میں غور و فکر کرو۔ عالمی سامراج کی چنگل سے محرومین اور مستضعفین کی نجات کی فکر کرو اور ان مقدس مواقف سے نجات کے راستوں کو حق سے طلب کرو۔ اس کا ریفرنس بھی حجاج کے نام امام خمینی کا پیغام ہے۔ اس کے بعد ہیڈنگ ہے مینا میں قربانی کا راز۔ پھر مینا میں جاؤ اور حقانی آرزوؤں کو وہاں پر پاؤ۔ جو محبوب مطلق کی راہ میں اپنے سب سے محبوب شے کو قربان کرنا ہے، اور جان لو کہ اس وقت تک محبوب مطلق تک نہیں پہنچ سکتے جب تک ان محبوبوں کو نہ چھوڑ دو جن سے سب سے بڑھ کر محبت نفس ہے اور محبت دنیا اس کی تابع ہے۔ ہیڈنگ شیطان کو کنکریاں مارنا۔ تم اس سفر الہی میں شیطان کو کنکریاں مارو گے۔ اگر خدا نخواستہ تم خود ہی شیطان کے لشکر میں ہو تو خود ہی پر سنگ باری کرو گے۔ تم کو رحمانی ہونا چاہیے تاکہ تمہارا کنکریاں مارنا لشکر رحمان کا شیطان پر کنکریاں مارنا ہو۔ اس پوری گفتگو کا ریفرنس امام خمینی کا وہی حجاج کرام کے نام پیغام ہے۔ اس کے بعد 10ویں فصل کا آغاز ہو رہا ہے۔ پیج نمبر ہے 240۔ ہیڈنگ ہے اولیاء خدا کا خوف۔ محبت خدا کے مسئلے کو کیمیائی ساز زندگی خود کو سنوارنا کے عنوان سے پیش کرنے کے بعد انسان کے ذہن میں سب سے پہلا سوال یہ ابھرتا ہے کہ اگر خدا بند متعال مہربان ہے اور ہم کو دوست رکھتا ہے اور اس سے عشق حقیقی کرنا تکامل ایمانی کی دلیل ہے، تو کیوں ان تمام باتوں کے باوجود خدا بند عالم سے بے حد خوف رکھنے کی تاکید کی گئی ہے؟ اور کیوں قرآن کریم علماء عالم کی سب سے اہم خصوصیت خدا کے خوف کرنے کو بیان کرتا ہے؟ اور کیا محبت خوف و خشیت کے ساتھ جمع ہو سکتی ہے؟ جواب ہاں، محبت خوف و خشیت کے ساتھ جمع ہو سکتی ہے۔ شیخ نے خوف و عشق کے رابطے اجتماع کے بارے میں ایک بہت اچھی مثال بیان کی ہے، اور وہ ہماری یہ فصل بھی اسی کو بیان کرنے کی خاطر منعقد کی گئی ہے۔ لیکن اس مثال کو بیان کر دینے سے پہلے ہم یہ بیان کر دینا چاہتے ہیں کہ خدا سے خوف اور خشیت کرنے کا کیا مقصد ہے۔ ہیڈنگ خدا سے خوف کھانے کا مطلب۔ خوف و خشیت الہی کی تفسیر میں سب سے پہلا نقطہ یہ ہے کہ خدا سے خوف کھانے کا مطلب گناہ اور اعمال ناشائستہ سے خوف کھانا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اپنے گناہوں کے علاوہ کسی اور سے مت ڈرو اور اپنے معبود کے علاوہ کسی اور سے امید نہ رکھو۔ ریفرنس میزان الحکمت اور غرل الحکم اور نہج البلاغہ۔ ہیڈنگ خدا سے مت ڈرو۔ ایک روز حضرت علی علیہ السلام کی ایک ایسے شخص سے ملاقات ہوئی جس کا چہرہ خوف کی وجہ سے متغیر ہو گیا تھا۔ امام نے اس سے سوال کیا، تجھ کو کیا ہوا؟ اس شخص نے جواب دیا، میں خدا سے ڈرتا ہوں۔ امام نے فرمایا، خدا کے بندے، اپنے گناہ سے ڈر۔ خدا کے بندوں پر جو تم نے ظلم و ستم کیے ہیں ان کی سزا کے متعلق خدا کی عدالت سے خوف کر۔ جو احکام خدا نے تجھ پر واجب کیے ہیں ان سے خدا کی اطاعت کر، اور جو تیری بھلائی میں ہے اس میں خدا کی نافرمانی نہ کر۔ اس کے بعد خدا سے مت ڈر، چونکہ خدا کسی پر ظلم نہیں کرتا، اور تم جتنی سزا کے مستحق ہو گئے وہ تمہیں اس سے زیادہ سزا نہیں دے گا۔ ہیڈنگ جدائی کا خوف۔ اس بنا پر کسی شخص کو بھی خدا سے نہیں ڈرنا چاہیے، بلکہ ہم کو خود سے ڈرنا چاہیے کہ کہیں ہم اپنے برے عمل کے ذریعے مشکلوں سے دوچار نہ ہو جائیں۔ لیکن نادرست اعمال کی سزا کے بارے میں اولیاء خدا کا خوف دوسروں کے خوف سے متفاوت ہے۔ انہوں نے غیر خدا کی محبت کو اپنے دل سے نکال دیا ہے۔ وہ دوزخ کے خوف اور جنت کے لالچ میں خدا کی اطاعت نہیں کرتے۔ وہ آتش فراق سے ڈرتے ہیں۔ وہ ان کے لیے خدا سے جدائی کا عذاب جہنم کی آگ سے زیادہ دردناک ہے۔ اسی بنا پر اولیاء خدا امام حضرت امیر المومنین علیہ السلام دعائے کمیل میں فرماتے ہیں، اگر تو نے عذاب میں اپنے دشمنوں کے ساتھ قرار دے دیا اور عذاب والوں کو اور مجھ کو جمع کر دیا اور میرے اور اپنے دوستوں کے درمیان جدائی ڈال دی، تو مجھے معلوم ہے، اے میرے معبود، اے میرے سردار، اے میرے مولا، اے میرے پروردگار، میں عذاب پر تو صبر کر لوں گا، لیکن تیری جدائی پر کیسے صبر کروں گا۔ جناب شیخ
اس آیت کریمہ یعنی یدعون ربہم خوفا و طمعا کی وضاحت کرتے ہوئے، یعنی سورہ سجدہ کی آیت نمبر 16 کی وضاحت کرتے ہوئے کچھ اس طرح فرماتے ہیں کہ یہ خوف اور طمع کیا ہے۔ خوف فراق اور اس تک پہنچنے کی طمع ہے۔ اس معنی کے قرینے امیر المومنین کی فرمائش دعائے کمیل اور اسی طرح امام سید سجاد علیہ السلام کی دعا یعنی اور تیرا وصال میرے نفس کی آرزو ہے اور تیری جانب میرا شوق ہے۔ اس بارے میں فقی اور عارف نامدار ملا احمد نراقی کچھ اس انداز میں فرماتے ہیں کہ مولائے کائنات، یہاں پہ اشعار بیان کیے گئے ہیں جس کا مفہوم بھی لکھا ہوا ہے اردو میں۔ مولائے کائنات روح فدا نے دعا میں فرمایا ہے کہ اے میرے سردار اور خدا، اگر بالفرض میں تیرے عذاب پر صبر کر لوں گا تو اے حبیب تیری جدائی پر کیسے صبر کر سکتا ہوں۔ اور دایا بچوں کو یہ کہہ کر آگ سے ڈراتی ہے کہ آگ سے مت کھیلو ورنہ میں تمہارے ہاتھ اور پیر پر آگ رکھ دوں گی، تمہارے رخسار اور گدی کو داغ دوں گی، لیکن شیر مردہ فراق کے درد سے خوفزدہ ہیں۔ ہیڈنگ: محبوب کے قبول نہ کرنے کا خوف۔ اولیاء خدا اپنے وظائف پر عمل کرتے ہیں، اس لیے وہ ڈرتے ہیں کہ کہیں ان کا محبوب ان کو پسند نہ کرے۔ خدا کا فرمان ہے کہ والذین یؤتون، سورہ مومنون کی آیت نمبر 60، اور وہ لوگ جو بقدر امکان راہ خدا میں دیتے ہیں اور انہیں یہ خوف لگا رہتا ہے کہ پلٹ کر اسی کی بارگاہ میں جانے والے ہیں۔ جس طرح اولیاء خدا کے لیے درد مفارقت جان کا اور ناقابل برداشت ہوتا ہے، اسی طرح ان کے لیے محبوب یعنی کمال مطلق کے قبول کرنے کا مسئلہ اہمیت رکھتا ہے۔ یہ موضوع اتنا اہم ہے کہ خطیب نماز جمعہ کے قول کے مطابق امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی پربرکت زندگی کے آخری ایام میں لوگوں سے اپنی خاطر یہ دعا کرنے کے لیے کہا کہ خدا ان کو قبول کر لے۔ اور اب آپ ملاحظہ فرمائیں کہ جناب شیخ نے اس دقیق اور عرفانی مسئلے کو کس طرح ایک سادہ مثال کے ذریعے بیان کیا۔ شیخ کے ایک شاگرد نقل کرتے ہیں کہ ایک روز جناب شیخ نے مجھ سے کہا، تم دلہن کو کس لیے سجاتے ہو؟ میں نے عرض کی کہ دولہے کے لیے۔ فرمایا تم سمجھے؟ میں چپ ہو گیا۔ فرمایا کہ شب زفاف دلہن کو اس کے عزیز و اقربا بہترین سے بہترین طریقے سے سجانے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ وہ دولہا کے لیے نظر جذب کر لے، لیکن دلہن کے دل میں ایک ایسا خوف رہتا ہے جس کو دوسرے نہیں سمجھتے۔ وہ خوف یہ ہے کہ اگر وہ شب وصال اپنے شوہر کی نظر جلب نہ کر سکی یا شوہر اس سے خوش نہ ہو سکا تو اس وقت کیا ہوگا؟ اس بندے کو کیسے خوف و دہشت نہ ہو جس کو یہ معلوم نہ ہو کہ اس کے افعال خدا بند متعال کی درگاہ میں قبول ہوئے ہیں یا نہیں؟ کیا تم خود کو اس لیے آراستہ کرتے ہو یا اپنے لیے آراستہ کرتے ہو اور لوگوں کے درمیان اپنا مقام حاصل کرنے کے لیے؟ مرنے کے بعد اموات کہتی ہیں کہ رب ارجعونی، اے پروردگار مجھے پلٹا دے کہ شاید اب میرا کوئی نیک عمل میں انجام دے سکوں۔ جس کو خدا پسند کرے وہ عمل صالح ہے، اور جس کو تمہارا نفس پسند کرے وہ عمل صالح نہیں ہے۔ اسی بنا پر جناب شیخ ہمیشہ خدا سے ملاقات کرنے سے خائف رہتے تھے، اور وہ فرمایا کرتے تھے کہ خدا سے کوئی ڈر نہیں، ارشاد خداوندی ہے، اور جس نے رب کی بارگاہ میں حاضری کا خوف پیدا کیا۔ ان آیات کا ریفرنس ہے، پہلی والی آیت کا ریفرنس سورہ مومنون کی آیت نمبر 99 اور 100، اور اس آیت کا ریفرنس ہے سورہ والنازعات کی آیت نمبر 40۔ اور جس نے رب کی بارگاہ میں حاضری کا خوف پیدا کیا اور وہ ہم کو قبول نہ کرے اور ہمارے اعمال پسند نہ کرے تو ہم پر وائے ہو۔ جناب شیخ کے فرزند ارجمند کہتے ہیں کہ شیخ فرمایا کرتے تھے کہ خدایا ہم کو بھی ٹوٹی پھوٹی چیزوں کی طرح خرید لے اور قبول کر لے، جس طرح ٹوٹی پھوٹی چیز خریدنے والا شخص آواز لگاتا ہے کہ میں ٹوٹی پھوٹی چیزیں خریدتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اس مقام پر اس تیسرے حصے یعنی خود سازی کا اختتام ہوتا ہے اور اس کی تمام فصلیں بھی مکمل ہوئیں۔ اب اس کے بعد انشاءاللہ اگلے حصے میں ہم آخری اور چوتھے حصے کا آغاز کریں گے،
کہ جس کی ہیڈنگ ہے وفات، اور اس کا صفحہ ہوگا 247 پہ اس کی ہیڈنگ ہے، اور باقاعدہ آغاز ہوگا اس کا 249 سے پہلی فصل کا، کہ جس کی ہیڈنگ ہوگی شیخ رجب علی خیاط کی وفات۔ انشاءاللہ پروردگار ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے اندر وہ صفات پیدا کر سکیں کہ پروردگار ہم سے راضی ہو جائے، اور یقیناً وہ ہمارے ٹوٹے پھوٹے اعمال کا خریدار بن جائے انشاءاللہ۔ الہی آمین۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔